بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 دن پہلے علاقہ ہندوارہ کے اندر موجود ایک مدرسہ شمس الاسلام دارالعلوم شمس الاسلام ماگام میں سالانہ جلسے دستار بندی کے حوالے سے نیاز مند کا جانا ہوا۔ میں نے وہاں پہ جس موضوع کو زیر بحث لایا وہ عقل اور نقل کا معاملہ تھا۔ اس عنوان کے ضمن میں نے ایک بات عرض کی کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی انسان چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن یہ جو عقل پسند لوگ ہیں ان کا ایک سوال رہتا ہے، انسان جب بدکاری میں ملوث ہو جاتا ہے، عمل زنا کرتا ہے، گناہ تو اس نے بھی کیا ہے، جب ہاتھ نے گناہ کیا تو اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، لیکن جب شرمگاہ گناہ کرتا ہے تو اسلام کیوں نہیں کہتا کہ اس شخص کا شرمگاہ کاٹا جائے؟ چونکہ میں نے پہلے عرض کیا عقل کی دنیا الگ ہے، نقل جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں اس کی دنیا الگ ہے۔ اگر عقل سلیم ہو تو وہ قرآن و سنت کے ساتھ موافقت کرے گی، لیکن اگر عقل سقیم ہو، ضعیف ہو تو وہ قرآن و سنت سے بغاوت کرے گی۔ اور اس قسم کے سوالات جو کرنے والے ہیں وہ عقل سلیم والے نہیں ہوتے، وہ عقل سقیم والے ہوتے ہیں۔ عقل سقیم والوں کا ہی یہ اعتراض ہے، چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنا اور زنا کرنے پہ شرمگاہ کا نہ کاٹنا، یہ بات عقل میں بیٹھتی نہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ عقل میں بات تب بیٹھے گی جب عقل سلیم ہو، جب عقل سقیم اور عقل ضعیف ہے اس میں قرآن و سنت کی بات نہیں بیٹھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ معاشرے کو گناہوں اور گندگی سے پاک کرنا، اور ایسے پاک کرنا کہ تاکہ دوبارہ معاشرہ گندہ نہ ہو جائے۔ ہاتھ کاٹنے سے چونکہ جس وقت انسان چوری میں پڑ جاتا ہے تو چوری میں پکڑے جانے پر اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو ہی مدافعت میں استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، سامنے والے کو دھکا مکی کرنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ اس کی مدافعت، اس کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے۔ کمزوری پیدا ہو جائے گی، یہ بار بار یہ غلطی کرنے کے لیے نہیں جائے گا، اور یہ غلطی، یہ سزا لگنے سے قوم کے دیگر لوگ اس غلطی میں پڑنے سے 1000 بار پہلے سوچیں گے کہ ہاتھ تو اس کا بھی کٹا ہے، ہمارا بھی کٹنا ہوگا، لہٰذا اب اس کی غلطی کو دیکھ کر قوم کے لاکھوں لوگ بچ جائیں گے، اس سے ہمارا معاشرہ بہتر رہے گا، وہ گندگی میں اور وہ فسادات میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے عمل زنا کیا، شریعت تو اس کے بارے میں حدود اور قصاص کا معاملہ نافذ فرماتی ہے، یا کسی عنوان کے اندر اپنے الگ اصول و ضابطے کے اعتبار سے تعزیرات کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن شرمگاہ کاٹنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا، کیونکہ اس غلطی کا جو اثر ہے، ہم نے تو اس غلطی کو ختم نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ نے یہ جو انسان کو یہ عضو دیا ہے، اس عضو کی وجہ سے یہ نسل پھیل جاتی ہے، انسانیت بڑھتی ہے، انسانیت میں افزائی ہو جاتی ہے، انسانیت میں ترقی ہو جاتی ہے۔ تو سلسلے انسانیت کو ختم کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، انسانیت کو محدود کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ ہم نے اس سزا کو، اس جرم کو ختم کرنا ہے، لیکن اس عضو کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ملتا ہے اس فائدے کو ہم نے جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ تو لہٰذا یہی وہ ایک وجہ ہے، بلکہ اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے نسل انسانیت کو بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی گنتی کو دے کر فخر کروں گا۔ یہ تب جا کے ممکن ہے جب شرمگاہ کو نہ کاٹا جائے، کاٹنے پر وہ سلسلہ ختم ہو سکتا اور فخر کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر چوری پر ہاتھ تو کاٹا جاتا ہے، لیکن ایسا گناہ کرنے پہ انسان کے عضو خاص کو نہیں کاٹا جاتا۔ یہ عقل کے بھی موافق ہے، عقل سلیم کے، اور نقل کے بھی موافق ہے، لیکن جن کی عقل سقیم ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، وہ ان حکمتوں کو سمجھنے سے بالکل قاصر رہ جاتے ہیں۔